الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم عزیز بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم اور احسان و فضل ہے کہ رب کریم نے مجھے اور آپ کو روزانہ ہی صحیح قرآن کی آیتوں کا ترجمہ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کا کرم اور احسان اور فضل ہے کہ خدا پاک نے مجھے اور آپ کو تھوڑی سی بھی انبیاء کی زندگی سننے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. تیاری کر کے آ رہا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کا، لیکن عوام کی حضرت یہ بولو، حضرت اس کے بارے میں تذکرہ کرو، تو غرض میں کل اس کا تذکرہ کروں گا. آج حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیات طیبہ پر مختصر لوگ بیانات کرتے ہیں. ایک ایک انبیاء کے واقعات کو لے کر ان کی ہسٹری بیان کی جائے، تقریباً 5 سے 6 دن لگ جاتے ہیں. میں نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کی تھی. آج سے تقریباً جب میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا اس زمانے میں میں نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کی. پورا رمضان ہو گیا سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہیں. قرآن ایسا ہے، اگر ایک نقطے کے بارے میں بھی تحقیق کریں تو اس کے بعد الفاظ نکلتے جائیں گے، ہسٹری نکلتی جائے گی، اس کی معنی نکلتے جائیں گے. آپ تھک جائیں گے لیکن بولنے والے نہیں تھکیں گے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیسے نبی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک سلطنت عطا فرمائی اور ایسی طاقت، ایسی اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت اور ہر جانور کی سننے کی صلاحیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی. وہ خالص ایسے نبی ہیں، چڑیا بھی بولتی ہے، اس کی بھی بھاشا سمجھتے ہیں. جتنے بھی پرندے ہیں، جتنے بھی درندے ہیں، سب کی زبان حضرت سلیمان علیہ السلام کو آتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جو انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ ساتھ ان کے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک مشہور واقعہ ہے. ان واقعات کو دیکھ کر ہمیں اپنے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی زندگی کیا تھی اور ان کا اللہ سے تعلق کتنا تھا. اور ایک بات یاد رکھیے، انبیاء جو ہوتے تھے وہ نیک ہوتے تھے. انبیاء جو ہوتے تھے نیک ہوتے تھے. اللہ دین کا کام، یہ نبیوں والا کام اللہ جسے لیتا تھا ان کے دلوں میں رتی برابر، ذرہ برابر بھی کھوٹ نہیں ہوتا تھا. سچے ہوتے تھے، پاک باز ہوتے تھے، اخلاق والے ہوتے تھے، تمیز والے ہوتے تھے، ذہنوں سے پاک، زبانوں سے پاک، آنکھوں سے پاک، کانوں سے پاک، ہر چیز سے پاک ہوتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے پاس گئے اور جانے کے بعد اللہ سے بات چیت کی. ہر نبی کا طریقہ الگ الگ تھا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ بھی سنا دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے جاتے تھے.
وہ راستے سے جا رہے تھے کوہ طور پر، اللہ سے ہم کلام کرنے کے لیے کتابوں کے اندر لکھا ہے آج کل ایسے ایسے فتنے آ گئے. میں نے جو اتوار کے بیان میں ظہر کے بعد جو ہماری مجلس لگتی ہے دور حاضر کے فتنوں پر، وہ گوہر شاہی ریاض کر کے میں نے جو کہا سننے والوں نے سنا کہ اس نے کہا کہ میں اللہ سے 35 منٹ 8 نومبر کو میں نے بات کی اللہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جب بات چیت کرنے کے لیے جاتے تھے تو کئی سارے پردوں کے اندر بیٹھ کر لفظ لکھا ہے حجاب، اللہ سے بات چیت کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ نعت مشہور ہے، وہ تو کہنے لگے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کی تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. دیکھنے کی طاقت کس کی مجال ہے، اللہ کا دیدار کرے. تو راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں ناپاک جانور سین وورے خنزیر ملا. اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. پہلے جانوروں کو بھی بات کرتے تھے، سنتے تھے اس زمانے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ کے پاس جاؤ اللہ کے پاس یہ سفارش میری رکھنا. کیا سفارش؟ تو کہا کہ سفارش رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے انسان بھی بنا دے اور ایمان والا بھی بنا دے. انسان بھی بنا دے، ساتھ میں کیا بنا دے؟ ایمان والا بھی بنا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ضرور جاؤں گا، اللہ کو سناؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ کے پاس بات چیت کی، پھر لوٹ رہے تھے تو ناپاک جانور جو تھا راستے ہی میں کھڑا ہوا تھا، انتظار کر رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ یہیں پر کھڑا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ کیا معاملہ ہوا، اللہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تجھے انسان تو بنائے گا، ایمان والا نہیں بنائے گا. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ انسان تو بنا دے گا لیکن کیا نہیں بنائے گا؟ ایمان والا نہیں بنائے گا. اس ناپاک جانور کا جواب سنیے. اس نے کہا اگر ایمان والا نہیں ہے، نہیں بنا رہا اللہ مجھے، میں اس حالت میں ہی بہتر ہوں. انسان کی کوالٹی نہیں ہے، ایمان والے کی کوالٹی ہے. انسان کی ویلیو کچھ نہیں ہے، ایمان اس کے دل میں اس کی ویلیو ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صحابہ سے، صحابہ پتہ ہے ایک ایمان والے کی حیثیت قدر و قیمت اللہ کے نزدیک کتنی ہے؟ صحابہ نے کہا واللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. کہا کہ 7 زمین 7 آسمان کو اکٹھا کیا جائے ایک ایمان والے کی قیمت نہیں لگا سکتے. ملین کھرب سب الگ، اللہ کا شکر منائیے اللہ نے ہمیں ایمان والا مسلمان. تو حضرت سلیمان علیہ السلام مشہور 3 واقعات ہیں. ایک تو دعوت کا واقعہ، دوسرا ہدہد پرندے کا واقعہ، تیسرا وہ ملک الموت کا واقعہ، چوتھا وہ چونٹی کا واقعہ جنہوں نے اپنے لشکر کو بچایا تھا. میں سنا رہا ہوں، آج 2 واقعہ سناؤں گا، کل 2 سناؤں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے اصرار کرنے لگے یا اللہ میں تیری مخلوق کو دعوت کرنا چاہتا ہوں. آج ہم سمجھتے ہیں رزق دینے والی ذات کس کی؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جو رزق دے رہا ہے بے حساب رزق دے رہا ہے، کوئی حساب نہیں لگا سکتا. اللہ سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے.
پاپولیشن کتنی ہے انڈیا کی، انڈیا کے باہر کتنے ہیں، دنیا میں کتنے ہیں، لوگ کتنے ہیں، غیر کتنے ہیں، اور مذہب والے کتنے ہیں، سب کو کھلائے. جانور رقم رقم کے جانور نکل کے آ رہے ہیں، سب کی غذا الگ الگ، سب کا کھانے کا انداز الگ الگ، سب کا بیٹھنے کا انداز الگ الگ، سب کا اٹھنے کا انداز الگ الگ. اللہ کی قدرت نہیں تو کیا ہے. سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بار بار اللہ سے اصرار کیا تو اللہ نے اجازت عطا فرمائی. تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جنات بھی تھے نا، تو جنات سے کہا کہ تیاری کرو، جنات سے کہا کہ تیاری کرو، اللہ کی جتنی مخلوق ہے ساری مخلوق کو دعوت کھلانا ہے. ہوا کی حکومت کس کے پاس تھی تب؟ سلیمان علیہ السلام. ہوا کو کہہ دیا اے ہوا میرے کھانے کو خراب نہ کرنا. ہوا فریش ہوا دیتی رہی، کھانا خراب نہیں. جنات سیکنڈوں کے اندر، لحظوں کے اندر کئی کئی مہینوں کا، سالوں کا کھانا بنا کر تیار کر رہے ہیں. کھانا بنا رہے تیار کر رہے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آ گیا، اتنا کھانا جب بنا دیا تو ان کو تسلی ہو گئی کہ اب دعوت کھلا سکتے ہیں، اتنا کھانا ہے. تو کہا کہ اللہ تیری کون سی مخلوق سے دعوت کرنا شروع کروں؟ اللہ نے کہا کہ سمندر کی میری مخلوق سے شروع کرو. سمندر کی بڑی مچھلی، کہتے ہیں ویل بھی تھی یا کوئی اور تھی، مختلف رائے ہیں، غرض ہمیں اختلاف میں نہیں جانا ہے. مچھلی تھی، بہت بڑی مچھلی تھی. وہ مچھلی آئی اور اپنا منہ کھول کر بیٹھ گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادمین، جنات، انسان سارے کے سارے لا کر کھانا ڈال رہے ہیں. آدھا پونا کھانا جو بنایا تھا مہینوں وہ سارا کھانا لا کر ڈال دیے. اس مچھلی نے منہ بند کیا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر منہ کھول دیا. جو کھانا بچا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، پھر کھانا آتا گیا، کھانے کو ڈالتے گئے. پھر مچھلی نے اس منہ کو بند کیا، تیسری دفعہ کھولا. حضرت سلیمان علیہ السلام بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو ہی مخلوق کو روزی دینے والا ہے، کھلانے والا ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے. مچھلی کہنے لگی اے سلیمان دیکھ اللہ روزانہ ایسے 3 لقمے روزانہ مجھے کھلاتا تھا، آج 1 لقمہ تو نے مجھے کم کر دیا. اللہ کی قدرت دیکھیے، جس کو جو اللہ کھلاتے ہیں یہ اللہ کی قدرت نہیں تو کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام راستے سے جا رہے تھے، ایک چونٹی کو دیکھا کہ ایک بل میں بیٹھی ہوئی ہے. تو چونٹی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے چونٹی کس بات کا انتظار ہے، تم سال میں کتنا اناج کھاتی ہو؟ چونٹی نے کہا کہ 2 دانے میں کھاتی ہوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام 2 دانے منگوائے یا اٹھائے یا کہیں پر بھی ہو، اس بل کے اندر 2 دانوں کو رکھ دیے. رکھنے کے بعد جب 1 سال ہونے کے بعد جب آئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اے چونٹی تم نے پورا کھانا کھا لیا؟ چونٹی نے کہا 1 کھایا اور 1 بچا لیا. تو پوچھنے لگے کیوں بچا لیا؟ تو چونٹی کا جواب سنیے. چونٹی کہتی ہے میرا اللہ مجھے 2 دانے بغیر مانگے دیتا تھا تو میں اللہ پر بھروسہ کر کے کھا لیتی تھی. انسان کا بھروسہ نہیں، آج دے گا تو کل نہیں دے گا، اسی لیے 1 کھا کر 1 میں نے بچا لیا. اللہ کی قدرت یہی ہے، اللہ کی مشیت یہی ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جتنا دے رہا ہے اللہ کا شکر منائے. بڑی بڑی بلڈنگوں کی طرف،
بڑی بڑی تاروں کی طرف مت دیکھیے، ان کا کتنا اورا ہے، ان کا کتنا واہوائی ہے، ان کا کتنی ویلیو ہے، مت دیکھیے۔ اللہ نے جتنا سکون سے ہمیں رکھا ہے، اللہ کا شکر منائے۔ کروڑوں اربوں کھربوں پیسے پڑے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کو مسجد آنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ آج ہمارے پاس اپنی حیثیت کے مطابق پیسے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ 5 وقت اللہ ہمیں اپنے گھر میں بلا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ کل ہدہد پرندے کا اور بلقیس کے تخت کے متعلق اور وہ اس ملک الموت کے بارے میں 3 واقعات کو کل حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت کے واقعات کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔